فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی یہ سوال جو ہے کہہ دیں کہ الیکشن ہو جائیں گے، فری اینڈ فیئر کا پتہ نہیں. دیکھیں جی الیکشن ہونے چاہیے. میں تو بات کروں گا اور الیکشن کے لیے بھی ہوتا ہے، ساری پارٹیاں میدان میں ہوتی ہیں نا. یہاں پہ آپ کہیں ووٹنگ ہو جائے گی، الیکشن کا بھی پتہ نہیں. الیکشن جو ہیں وہ ہونے چاہیے، وہ تو ہو رہے ہیں، ہونے چاہیے. اچھا دوسری بات جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب ہو رہے ہیں. ویسے میاں صاحب جو ہے الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے اب تو ہو ہی جائیں گے، ہو جانے چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک. ہاں لیکن پاکستان میں ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو بتا دوں کہ میاں صاحب سلیکٹ کا لے کے آئے تھے سرٹیفکیٹ، لیکن اب انہیں کولیشن میں جانا پڑے گا. حکومت بنے گی پی ڈی ایم کی، چوں کا مربع اس کے اوپر. اگر میاں صاحب خود بیٹھنا چاہیں گے تو وہ خود بیٹھ جائیں گے. لیکن اس ملک کو تو بدل میاں نواز شریف ہی سکتے ہیں، شہباز شریف تو نہیں بدل سکتے. وہ اس پہ بھی آتا ہوں. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ اگر میاں صاحب کو ہاں اپوزیشن میں پی ٹی آئی ہوگی، زرداری صاحب میاں صاحب کے ساتھ ہوں گے تو بلے کے ساتھ ہوگی اپوزیشن میں، یا بلے کے ساتھ بلے کے ساتھ ہوگی. کوئی پرابلم یہ الیکشن کمیشن اس کا مطلب بلے کا نشان دے دے گا. ہوپ فلی سو نہیں بھی دے گا تو وکٹ آ جائے گی. سو وٹ یہ تو ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے. کہتا نا مشین میں جس چیز کا گوشت ڈالیں گے اسی کا قیمہ نکلے گا نا. سو جب ہم نظام ہی غلط چلاتے ہیں تو نظام چلے گا ہی غلط. دیکھیں جی نظام آپ چلاتے ہی غلط ہیں. نظام آپ کا صرف ایک ہے کہ پاکستان میں پاکستان میں زیادہ پیسے والے کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. پہلے زیادہ طاقت والے کو کوئی نہیں کہہ سکتا. دس سسٹم از فار دا رچ. اور پھر جو طاقت والے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم رچ بھی ہو جائیں، پھر وہ رچ بن جاتے ہیں. تو مطلب یا رچ والے پالیٹکس میں آ جاتے ہیں پروٹیکشن کے لیے. پروٹیکشن کے لیے. تو اب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے میں پاکستان کی ہسٹری کے اندر سٹولن ایسٹ ریکوری سے لے کے ہر پاکستان میں کبھی کسی کو آج تک کسی سیاستدان کو مالی کرپشن کے اوپر سزا نہیں ملی. مالی کرپٹ ہو بھی تو اس کو ہائی جیکر بنا دیتے ہیں، چور ہو بھی تو اس کو جو ہے وہ تنخواہ نہ لینے والا بنا دیتے ہیں. مطلب یہ پورا سسٹم کیس اور ہوتا ہے، سزا کسی اور چیز پہ مل جاتی ہے. کیونکہ آپ نے کرپشن کو، میں عمران خان کے بارے میں نے کہا تھا، میں نے کہا کسی کرپشن کرپٹ پریکٹس کے اوپر سزا نہیں ملے گی، بٹ اس کو نکاح پہ سزا دے دیں. مطلب ان چیزوں کو لائیں گے جس کے بعد آپ کو نفرت ہو جائے تو ویسے نہ ہی کر دینی چاہیے تھی. بدل گالی کچھ ہو رہا ہے اس میں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، وہ آپ کی پارٹی کدھر گئی الیکشنز کے بعد؟ ابھی الیکشن میں نے تو سنا تھا پارٹیاں الیکشن سے پہلے بنا کرتی ہیں، لیکن وہ ٹائم کم رہ گیا تھا. اس میں بہت سے دوستوں کا خیال تھا کہ الیکشنز کے بعد کرنی چاہیے. شاید ٹھنڈے پڑ گئے تھوڑے سے. کیا شاید خاقان عباس صاحب آپ کے دوست ہیں، مری کے بھی ہیں، آپ کی برادری بھی ہے، آپ کو زیادہ انسائٹ پتا ہوگا. ٹھنڈے پڑ گئے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ جب وقت سے قیام تو بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. جلد آ رہا ہے، بہرام آ رہا ہے، وہ جلد آ رہا ہے، رستم آ رہا ہے. شاید خاقان عباس صاحب جہاز میں بیٹھ چکے ہیں، لندن پہنچ چکے ہیں، میاں صاحب سے ملاقات شروع ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں چلا. وہ واپس آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی. ان کو بلائے نا کسی دن شو میں، پوچھیں ان سے. دیکھیں جہاں تک میں ان کے بارے میں بتا دوں آپ دیکھیں اندر سے آئی ہے بلا کے پوچھے نا جی ہمیں کیوں خوار کرایا انہوں نے. مصطفیٰ بیچارے کو جگہ جگہ اسلام آباد میں پوسٹر اپنے لگانے پڑ گیا آزاد الیکشن کے. میں تو پہلے دن سے بڑا کلیئر تھا. دیکھیں کاشف بھائی، جو پاکستان میں ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا، اب جو ڈیبیٹ ہے نا، یہ کنسنسس ہے پاکستان کے اندر کہ ہمیں لولی لنگڑی جمہوریت نہیں چاہیے. ہمیں اگر چاہیے تو حقیقی جمہوریت چاہیے پوری. نہیں، یہ معاشرے کے اندر کنسنسس ہے. دیکھیں ہم سیاستدان اور میڈیا کے اوپر ہم مصلحت کے تحت بیٹھ کے یہ گفتگو شاید نہ کریں، لیکن جس ٹھیلے والے کا آپ ذکر کر رہے تھے اس کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں یہ لولی لنگڑی جمہوریت جو ہے اب ہمیں نہیں چاہیے اور نہ یہ چلے گی. لوگ حقیقی جمہوریت کی تلاش میں اس ملک میں. اور ہمارے ہاں جو ڈیبیٹ تلاش کرتے کرتے یورپ نہ چلے جائیں، یہاں تو نہیں ملتی. اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ یہ کر رہے ہیں. دیکھیں خاقان عباسی مروسی سیاست سے بھاگ گیا. کھوکھر صاحب دیکھیں ان کو سلام کرنا چاہیے. ان کو مروسی سیاست کی وجہ سے نکالا گیا کیونکہ لیڈر اکلے کل بھی ہے اور ٹوٹل طاقتور بھی ہے. چھوڑا ہے نا، پاکستان کا کوئی لیڈر دکھا دے جس نے کچھ چھوڑا ہو. یہ چھوڑ کے بیٹھے ہیں. ایسے آپ دیکھیں گے بہت جلدی پوری فوج ہوگی چھوڑنے والوں کی، ان لوگوں کو جنہوں نے جمہوریت کو اپنی گھر کی لونڈی بنا لی ہے اور اپنے بچوں کی. سر یہ آپ لوگ کیوں یہ دیتے ہیں کہ جی بڑا لیڈر خراب ہے، چھوٹے والے بڑے ٹھیک ہیں؟ میں نے تو نہیں دیکھا. ایک اکا دکا مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی جو پارٹی سے ڈس ایگری کرنے والے سیاستدان. میں کیوں ڈس ایگری کروں اگر میرا لیڈر ایک چوری کر رہا ہے تو؟ نہیں کرتا، فالو کرتے ہیں لوگ. نہیں کرتا نا. آپ کو وہ آپ کے بچے لائن لگی ہوگی، کہاں سے آئے گی لائن؟ کہاں سے لائن آئے گی؟ کون لائن لگی ہوتی تو 20 سال میں لائنیں لگ جاتی. دیکھیں ساروں نے
اسی تنخواہ پہ کام کرنا سیکھ لیا. ایک وقت ہوتا ہے جب ایک دن کا ڈبو دیتے ہیں، اب یہ ڈوبنے والے ہیں. آپ میری بات کو نوٹ کر لیں. اس میں سب سے بڑا کاشف بھائی فیکٹر یہ ہے نا کہ سیاست بیسکلی کیا ہے کہ آپ لوگوں کی امیجنیشن کو کیپچر کرتے ہیں نا، آپ ان کے ذہنوں میں آ جاتے ہیں، آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں یا جو بھی آپ کا فلسفہ یا نظریہ ہے، اپنا بیانیہ بناتے ہیں یا جو بھی آپ کا بیانیہ ہے. دیکھیں آج کیا وجہ ہے کہ یہ جو جماعتیں 16 مہینے حکومت میں رہی ہیں، ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. کیونکہ بیانیہ ان کا جو تھا کہ حکومت میں آ کر ہم نے صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کرانے، جس کے نام ECL میں تھے وہ نام نکلوانے، جو اکاؤنٹس فریز ہوئے تھے وہ ڈی فریز کرانے، قانون بدلنے ہیں، اپنے فائدے کرانے ہیں، کورٹوں کے کیس ختم کرانے، فرد جرم عائد نہیں ہونے دینے. یہ کیا نا. اب مجھے بتائیں کہ یہ ساری جماعتیں اب جس طرح الیکشنز ہو رہے ہیں، اگر دوبارہ پھر حکومت میں آئیں گی تو اسی طرح کی حکومت ہوئے گی نا، وہی لوگ ہوں گے نا. تو پھر ہمیشہ وہی لوگ ہوتے ہیں نا بھائی. نہیں بدلا کیا پاکستان کے عوام نہیں بدلنا نہیں ہے ہمیں. اگر ہم نے بدلا کب ہے ہم نے، اس لیے بدلنا پڑے گا ورنہ نہیں چلے گا. ورنہ نہیں چلے گا. سمپل بات. اب دیکھیں آپ کے جیسا بڑائد صاحب کہتے ہیں یہ کمپنی اس طرح نہیں چلے گی. اور یہ بھی میں بتا دوں یہ نئی کمپنی آ رہی ہے، یہ بھی نہیں چلے گی. کتنے دیر چلے گی ویسے اگر یہ الیکشن اس طرح ہوئے اور میاں صاحب پہلے بتا دیں تسی کتنا عرصہ دے. دیکھیں پاکستان کو 3 بڑے کرائسس کا سامنا ہے. پولیٹیکل کرائسس ہمارا چل رہا ہے، اکنامک کرائسس ہمارا چل رہا ہے، اور سیکیورٹی کرائسس ہمارا چل رہا ہے. دیکھیں 20 سال ہو گئے اس دہشت گردی کو کنٹینیو کرتے ہوئے، اور معیشت آپ کی جہاں پر کھڑی ہے حکومت مجھے بتائیں کتنا. تو یہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ ان مسائل کی طرف توجہ، حل کرنا تو دور کی بات کی ان کی طرف توجہ بھی دے. سب نے لیز آؤٹ کر دی ہوئی یہ چیزیں، نہیں کرنا چاہتے. معیشت ہے تو وہ بھی فوج دیکھے، سیکیورٹی سچویشن ہے تو وہ بھی فوج دیکھے، اور پولیٹیکل کرائسس اگر ریزالو کرانے تو وہ بھی فوج کرائے. تو یہ سیاست کا حال ہو گیا. اگر سائیوں نے چلایا جس طرح یہ سارے معاملے چل رہے ہیں تو شاید 2 سال چل جائے، لیکن مورل اتھارٹی کے بغیر وہ الیکشن زیرو کریڈیبلٹی ہے، نو مورل اتھارٹی، بڑا مشکل زیادہ عرصہ نہیں چل سکیں گے. کتنا عرصہ چلے گی؟ دیکھیں جی یہ جو حکومت ہے نا، ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ میاں صاحب کو جتنی ریلیف ملتی جا رہی ہے نا، اتنا وہ تصادم بڑھاتے جا رہے ہیں. کیسز جتنے ختم ہو رہے ہیں تصادم بڑھا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جج اور جرنیل ان کی ہٹ لسٹ پہ آ گئے. ٹھیک ہے جی. اور ماضی میں وہ میرے استاد ہیں عرفان صدیقی صاحب نا، پرسوں میں انہوں نے کہا جب کسی نے ان کو تنگ کیا ہے تو انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے. میں نے کہا جب وہ لائے تھے تو تب کیا ہوا تھا؟ ابھی تو نیچے سے اٹھا کے اتنا چکی پھیرے تو پھر بھی ریئیکٹ کر رہے ہو. تو اس لیے اس میں اگر تو میاں صاحب آ گئے تو پھر تو ریئیکشن کی اور حکومت کی کوئی لمٹ نہیں ہے کسی وقت. کتنا عرصہ دیں گے میاں صاحب کو لڑائی واجب؟ میں میاں صاحب کو 1.25 سال سے زیادہ نہیں دوں گا. کتنا عرصہ دیں گے جس میں لڑائی شروع ہو جائے گی؟ 1 مہینہ. الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد یہ فیصلہ کر لیں. دیکھیں ابھی جب یہ خبر جائے گی کہ PDM کی حکومت بنے گی تو لڑائی تو ادھر ہی شروع ہو جائے گی. PDM کی بنے گی، آپ دیکھ لیں بنے گی. 10 سیکنڈ کا جواب مجھے بتائیں. اگر میاں صاحب کو بتایا جائے یا پتہ لگے کہ یار معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ میری میجورٹی نہیں بنے گی، لڑائی تو الیکشن سے پہلے ہی شروع ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. اور میجورٹی نہیں بن رہی.